بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم سے سبق روزہ پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ روزہ یعنی صوم اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو اسلامی مہینے ہیں جن میں رمضان جو ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی ڈھیروں برکتیں ہیں، اور اسی مہینے میں ہم مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور نجات کے عشرے پر مبنی ہے، یعنی کہ اس میں 10 دن کا یہ جو عشرہ ہوتا ہے، 30 دن، تو رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے یہ مبارک مہینہ۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں لوگ کثرت سے صدقات کرتے ہیں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس مبارک مہینے کی اتنی فضیلت ہے۔ اور مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید بھی اسی مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ رمضان المبارک اسی ایک مہینے میں فرض روزے رکھتے ہیں، اور ان کے جو ملک میں ان کا جو اپنا وقت ہوتا ہے ان کے حساب سے سحری کرتے ہیں، یعنی کہ صبح صادق کے وقت وہ سحری کرتے ہیں، اسی طرح ایک ہی وقت میں جب غروب آفتاب ہوتا ہے افطاری کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم روزے کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ روزے کا مطلب کیا ہے۔ روزے کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ روزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رک جانا، جس کا کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ دار کہتے ہیں۔ اب ہم اصطلاحی معنی جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں روزہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نماز فجر سے نماز مغرب تک کھانے پینے اور بری باتوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے دور رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزہ مسلمان پر فرض ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے دوسرے سال مسلمانوں پر روزے فرض کیے، اور قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو روزہ ہے، یہ جو ہماری اسلام میں عبادت ہے، عظیم عبادت روزہ، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ جو ہم سے پہلے لوگ تھے نا، جو نبیوں کی جو امتیں تھیں، ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اجر یعنی اس کا ثواب، اس کا بدلہ۔ مزید فرمایا، جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے، یعنی کہ سحری میں ہم فجر کی اذان سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، اور افطاری یعنی شام کے وقت جب سورج غروب ہونا لگتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت پھر جب مغرب کی اذان ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے تو ہم پھر افطار کر لیتے ہیں، روزہ کھول لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ سحری کرنا اور افطاری کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزے کا جو حقیقی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو برے کاموں سے روکے رکھنا، بھوک پیاس برداشت کرنا، سنت کی پیروی کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکم کی تکمیل کرنا، اجر و ثواب کمانا، ہمدردی اور غم خواری۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات، روزہ اسلام کا اہم رکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اور روزہ کس مہینے میں فرض ہوئے مسلمانوں پر؟ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ روزے ہر مسلمان پر، عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا، بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔ مسلمان نماز فجر سے پہلے سحری کرتے ہیں، اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو پھر افطار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو جنت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بے پناہ اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اعادہ کے حوالے سے آپ نے ان سوالات کا جواب دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جب آپ اس عمر تک پہنچیں کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔